اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130۔ ومن یرغب، اور کون پھر جاتا ہے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم کے دین سے، الا مگر من جس نے سافیہ بے وقوف کیا، نفسہ اپنی جان کو، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، تحقیق چن لیا ہم نے اس کو، پسند کر لیا ہم نے اس کو دنیا میں، اور بے شک ہم نے اسے دنیا میں پسند کر لیا، وَإِنَّهُ، اور تحقیق وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ صالحوں میں سے ہے۔ اور کون ہے جو روگردانی کرے یعنی منہ موڑے ملت ابراہیم سے، مگر وہی جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر رکھا ہو۔ ملت ابراہیمی یعنی ابراہیم کا طریقہ ہے، اور ابراہیم کا طریقہ خالص توحید کا طریقہ تھا، کفر اور شرک سے پاک، خالص اللہ کا بندہ بننے کا طریقہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے خود کو حنیفاً کہا کہ میں ہر ایک سے منہ موڑ کر روگردانی کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت، اس کی وحدانیت پر قائم ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وفا کی تو صرف اسی کے ہو کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو پسندیدہ قرار دیا، جو اخلاص، وفاداری، وحدانیت کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرنے کو کہا گیا۔ اسی طریقے کو صراط مستقیم کہا گیا، اور اسی طریقے کو دیناً قیماً یعنی درست دین کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے باپ کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے چھوڑ دیا، آگ میں جانا گوارا کر لیا، باپ کی سختیاں برداشت کرتے رہے، اپنا ملک، اپنا وطن، سب کچھ ایک اللہ کی خاطر چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف ان کے مخالفین نے اتنی بڑی آگ تیار کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جانا تو گوارا کر لیا، لیکن شرک کا ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی خاطر سب کو ناراض کر لو، لیکن اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو راضی نہ کرو۔ جس نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے سے منہ موڑا تو وہ اصل میں خود کو حماقت میں مبتلا کر رہا ہے، یعنی بے وقوفی کر رہا ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا اسکالر، عالم، اور کتنا ہی صاحب اقتدار اور بڑے سے بڑے عہدے کا مالک ہو، اگر وہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے پالنے والے، عقل و شعور دینے والے، اپنے رازق سے وفا نہیں کرتا اور صرف اسی کا ہو کر زندگی نہیں گزارتا، تو اس انسان سے بڑھ کر کوئی بیوقوف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہیں جس کو ہم نے دنیا میں چن لیا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے صرف اسے ہی پسند کیا، رسالت کے لیے، امامت کے لیے، اور اسے اپنا خلیل بھی کہا، یعنی اپنا دوست کہا۔ پھر فرمایا کہ یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا، اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ کی وحدانیت کی خاطر اپنے باپ، کنبے قبیلے کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کا رتبہ بلند کیا۔ آج بھی ہم درود ابراہیمی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔